اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید میرے پروفیشنل چینل عظیم عملیات میں. تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ جھوٹے عملوں کے متعلق ہے. کچھ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں اور وہ انہوں نے پوسٹیں بنائی ہوتی ہیں، یعنی کہ اتنے گھنٹے میں، اتنی دیر میں، محبوب قدموں میں، یہ وہ، یعنی کہ سب کچھ وہ کرتے ہیں. شاید ہو بھی ان کے پاس، لیکن ہے تو کالا علم ہی ہے. لوگوں کا نقصان زیادہ کرتے ہیں، فائدہ کم ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا، پچھلے کچھ دنوں میں میری ایک پوسٹ جو تھی وائرل ہوئی تھی، اس سے لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کرنا شروع ہوئے تھے. تو ان میں سے ایک لڑکی کا عجیب قصہ تھا، نام نہیں لوں گا، ابھی بھی وہ میرے رابطے میں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف آپ تک یہ ویڈیو پہنچانے کا یا یہ چیز بتانے کا مقصد ہے کہ آپ ان لوگوں سے بچیں جو کہ میری مائیں بہنیں ہیں. خاص طور پر جو لیڈیز ہیں وہی ان لوگوں کے چکروں میں پھنستی ہیں. تو وہ برائے مہربانی ان لوگوں سے بچیں. اور اس بچی کا میں واقعہ بتاتا ہوں جو کہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا. اسی طرح ہی اس نے فیس بک سے ایک پوسٹ دیکھی کہ آپ کا محبوب فوری طور پر آپ کے پاس آئے گا تو آپ رابطہ کریں. جو بھی لکھا ہوا تھا اس کے بقول تھا. اس نے وہ نمبر لیا، وہ شاہ جی کا جو بھی تھے، تو انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اس لڑکی نے. اور جب وہ اس لڑکی نے اس کے ساتھ یعنی کہ فون پہ رابطہ کیا تو ایک دو دن یعنی کہ اس نے یہ لیے کہ آپ اپنا نام دیں، اپنی والدہ کا نام دیں، لڑکے کا نام اور اس کی والدہ کا نام، اور تصویریں بھی اس نے لی. لینے کے بعد جی میں عمل کروں گا، وہ لڑکا آپ کے پاس دوڑتا ہوا آئے گا. وہ شاید کسی کی محبت میں گرفتار تھی اور وہ لڑکا اس کو چھوڑ کے چلا گیا تھا. تو اس کو یعنی کہ وہ بلانے کے لیے اس نے کہا کہ چلیں یہ میں ان کا آسرا لے لیتی ہوں. پیسے بھی اس نے دیے تھے اس کو عمل کرنے کے لیے. تو پھر وہ کہتی تھی کہ پہلے تو اسی طرح ہی ہے، ہاں لڑکے کے اوپر جادو ہے، وہ نہیں آپ کے پاس آئے گا، آپ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں. تو میں عمل کر رہا ہوں، وہ آپ کے ساتھ آ جائے گا، اتنے پیسے بھیج دیں، میں عمل کر رہا ہوں، اتنے پیسے بھیج دیں. ٹھیک ہے، وہ پیسے بھی منگواتا رہا ہے. لیسٹ ایک دن کہہ رہی تھی کہ واٹس ایپ پہ یعنی کہ اس نے کہا ہے کہ آپ کے ساتھ میں ویڈیو کال کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں نے 2-3 دن انکار کیا، پھر انہوں نے کہا اگر آپ نہیں کریں گی تو میرا عمل کامیاب نہیں ہوگا. جب واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کی تو اس سے بات چیت ہو رہی تھی. تو اس دوران اس بات چیت کے دوران اس نے کہا کہ آپ اپنے کپڑے اتاریں اور میں آپ کو یعنی کہ آپ کے جسم دیکھ کر آپ کے اوپر پڑھائی کروں گا تو وہ بندہ انشاءاللہ آج ہی آپ کے اوپر حاضر ہو جائے گا. وہ لڑکی اصل میں تھوڑی سی سیدھی تھی، پینڈو سی تھی، اور اس نے اس کو کہا کہ میں کیوں اتاروں کپڑے، اپنی ماں بہن کو جائے کہو اس کے اتارو کپڑے. یعنی کہ اس لڑکے نے جب اس کو کپڑے اتارنے کا کہا تو وہ آگے سے وہ سیدھی ہو گئی. تو اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی. اس کے بعد میرا اس کے ساتھ رابطہ ہوا تو پھر میں نے اس کو کچھ چیزیں بتائیں کہ بہن جو نامحرم تو نامحرم ہی ہیں، تو آپ بہتر ہے کہ اس بندے سے تعلق نہ ہی رکھے. اگر وہ آپ کو چھوڑ گیا، گناہ تو گناہ ہی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین سے کہیں کہ آپ کی شادی کر دیں، رشتہ دیکھ کے کہیں. وہ کہہ رہی تھی کہ رشتوں میں رکاوٹ ہے. پھر میں نے اس کو ایک وظیفہ بتایا تھا رشتوں میں رکاوٹ ختم کرنے کے لیے. تو الحمدللہ جب اس نے وہ کیا ہے عمل تو آج اس کی منگنی بھی ہو گئی ہے. تو پھر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عاملین لوگوں کو اس حد تک مجبور کر دیتے ہیں
کہ پھر ہم لوگ ان کی بات ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے خدا را بچیں، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ان لوگوں سے بچائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بچی رہیں، اور جو یہ ناجائز تعلقات ہیں ان سے بچیں، خدا را بچیں۔ آخر رسوائی ہے۔ یہاں تک میں نے لوگوں کے میسج اور یہ کالز پہ سنا ہے، لوگ مجھے بتاتے بھی ہیں اپنے مسئلے کہ وہ لڑکا چھوڑ کے بھاگ گیا، وہ لڑکی چھوڑ کے بھاگ گئی، وہ میرا اتنا پیسہ کھا گئی، وہ میرا اتنا کھا گیا، تو اب مجھ سے بات نہیں کرتا، پہلے میرے ساتھ ایسے تھا۔ تو خدا را بچیں، اس برائی کا رزلٹ تو برا ہی ہے۔ تو آپ بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور خاص طور پر میری ماؤں بہنوں جو لیڈیز خواتین ہیں ان سے گزارش ہے